رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلا جڑا دور عرب دے اندر چل رہا سی انہوں جاہلیت دا زمانہ کیا جاتا، کفر دا زمانہ نہیں، کیونکہ نہ پیغمبر علیہ السلام نے اجے اعلان نبوت کیتا سی، نہ لوگوں کو دین دی سمجھ آئی سی، نہ انہوں نے اجے انکار ہی کیتا سی، انہوں نے کافر کیا جائے۔ جاہلیت، بے خبری دا زمانہ، ناواقفیت دا زمانہ۔ اس عہد جاہلیت دے بارے عام طور تے جو کچھ اسی سنیا پڑھیا وہ تحت انج ہی معلوم ہوتا بھی وہ لوگ جڑے عرب رہندے سی مکہ معظمہ چو کوئی ایسی قوم سی جنہوں نے سرے تو کسی دین دا کوئی پتہ نہیں سی۔ اس تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں انہاں دی تبلیغ شروع کی وہ دشمن ہو گئے، تو دشمنی انہاں گلاں تو انہاں آکھیا عقیقہ کیوں کر دے، قربانیاں کیوں کر دے، ختنے کیوں کر دے، نماز کیوں پڑھ دے، روزے کیوں رکھ دے، یہ دماغ تے بہ گئی گل۔ حالانکہ صحیح تصویر نہیں اس دور دی، وہ لوگ بالکل ابراہیم علیہ السلام دی، اسماعیل علیہ السلام دی اولاد سی، خانہ کعبے دے متولی سی، پورے عرب جنہاں دا احترام اس پاروں ہی سی، بیت اللہ دے مجاور ہے۔ اس تو دین دی بہت باتاں نو جان دے سی، بلکہ ہو سکتا جڑے اج دے مسلمان انہاں نالوں زیادہ دینداری ہون۔ انہاں عقیقہ چل رہا سی، بچہ پیدا ہوئے تھے، ختنہ اسی طرح ہی وہ لوگ کرتے سی، بیت اللہ دا طواف کرتے سی، عرفات جاندے سی، منا جاندے سی، قربانیاں کرتے سی، یہ سب شے انہاں دے اندر موجود، اور انہاں دا سارا فخر ہے ہی اسے تے مبنی سی کہ ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہیں، اسماعیل علیہ السلام دی اولاد ہیں، ایک کعبہ اللہ دا گھر ہے، یہ تے اسی نگران ہیں، اور اتنا بڑا شرف سی کہ دے پاروں پورے عرب دے اندر لوگ انہاں دی عزت کردی تھی، حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر حرم شریف دا رہن والا ہے کہ انہوں بڑے بڑے ڈاکو جڑے سی، اسلم قبیلہ بڑا ڈاکوؤں کا سی، وقار سی، مشہور سے لوگ ڈاکے، انہاں دے علاقے چوں دی کوئی قافلہ خیر نہ نہیں سی گزردا، اور لوگوں نے آپ ہی انہاں نوں جگہ ٹیکس دینا شروع کرتا سی، دا حصہ لے لو سانوں جان دے۔ مگر اگر کوئی شخص کہہ دینا حرم میں کہ میں حرم دے رہن والا تے ڈاکو اپنی درباراں میں آنے کر لے، اس کفر دے زمانے جی آندے سی نہیں بھائی اس پاک علاقے دا رہن والا جتھے اللہ دا گھر۔ اور پھر ایک گل اتوں تک چل گئی کہ دوسرے قبیلیاں دے لوگ بھی جڑے وہ اگر چاہتے سارا قافلہ سلامتی نہ گزر جائے انہاں علاقوں جو تو آؤندے، اور یہ مکے دے سرداراں نوں پاویں مفت انہاں تے احسان کر دیں یا انہاں دی کوئی خدمت کر دیں، یہ اپنا ایک بندہ انہاں دے نال کر دیں، اور وہ ڈاکوؤں نوں جے اگے ہو کے کہہ دیندا کہ میں حرم دا اور میں انہاں دی حفاظت واسطے بطور بدر کا آیا، یہ مینوں نال اپنا بچاؤ نہیں لے آیا، تے ڈاکو احترام کر دے سر نہیں کر دے۔ اس تو ایڈے گئے گزرے لوگ نہیں سی جداں اسی بنا دینے ہم کوئی چوڑے چمار رہندے سی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دا جھگڑا اس گل تو بالکل نہیں ہویا کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ روزے کیوں رکھتے ہیں، آپ اچھی گلاں کیوں دستے ہیں، یہاں چو کوئی گل نہیں جی اللہ دے بندے ہوئی، نہ انہوں نے یہاں چیزاں کوئی دشمنی سی، وہ آپ سمجھے سی جڑا آدمی حلال کماوے، سچ بولے، انصاف کرے، بہت اچھا ہوگا۔ بیت اللہ شریف ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اعلان نبوت تو 5 سال پہلا تعمیر ہویا، تو کعبے دے متولیاں نے اعلان کرتا سی بھی کوئی ایسا بندہ چندہ نہ دے جی آمدنی سود دی یا جوئے دی یا شراب ویچدا، زنا دی کمائی ہے، ڈاکہ ہے، کوئی پیسہ نہیں، حلال دے پیسے کٹھے ہوئے اور اینے تھوڑے ہوئے سارے بیت اللہ دے چھت نہ پا سکے، کچھ حصہ چھت دیتا، کچھ جڑا نال اس طرح نصف دائرہ بنا دیتا جنہوں حکیم آنے وہ ہجر کہ ہے خانے کعبے دا حصہ مگر چھت نہیں، صرف اس تو بہرحال پیسے اس دور چ اینے نہ ہو۔ اس تو اچھے پڑے لوگ سی، اور جڑے لوگ بت نہیں سی پوجتے وہ بھی انہوں موجود تھے، آپ تو پہلے ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے حنیفی کیا جاتا سی، وہ بت نہیں سی پوجتے، اور لوگوں نے بھی کہتے سی جی ہمیں غلط کرنا کیوں تھی انہوں نے پوجتے، کوئی انہوں دے دوالے نہیں سی، کوئی انہوں نے کچھ نہیں سی کہتا، بلکہ انہوں دا ادب کرتے سی، انہوں نے اچھا جانتے سی یہ لوگ جڑے سارے تو شریف ہے اچھے بندے۔ تو جدوں یہ ساری گل سی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں وہ صادق اور امین منتے سی، سچا کہتے سی، دیانتدار کہتے سی، کیوں یک لخت انہوں نے دشمن ہو اصل نظام کی جھگڑا کی یہ سمجھا بغیر دین سمجھ نہیں آنا، یہ وہ کنجی ہے جی جہد ہاتھ نہیں آئی انہوں اسلام سے کچھ نہیں کرا، وہ یہ ہوئی نماز پڑھو روزہ، بھائی کافروں کی تکلیف سی بھی رسول اللہ نماز پڑھتی، یہ لیے انہوں نے آپ وطنوں کڈن دی، جنگاں لڑن دی، دشمنیاں کرن دی کہڑی ضرورت، انہوں دے اندر آپ لوگ موجود سی جڑے زہادی نماز پڑھتے سی، کبھی انہوں نے کچھ نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی کس گل تو سی؟ میں قرآن مجید تو سورہ الانبیاء کی ایک آیت پڑھی ہے حوالے کے طور پر قرآن پڑھیا کہ اصل جھگڑا اصل لڑائی پیغمبرانہ یہاں اخلاقیات تو نیکی بدی کی گلوں تو کدی نہیں ہوئی، وہ لوگ منگتے سی بھی اسی برے کرنے اسی پیڑے ہیں، یار شریف آدمی اچھی گل کرتا،
یہ لڑن والی کہڑی گل سی؟ لڑائی ہمیشہ ایک پوائنٹ سے ہوئی ہے، ایک نقطہ جتنے جنگ ہوئی ہے، اور یہ پیغمبر صلاح سے نہیں آیا، آخر تک انہیں زور لایا بھی نرمی کر دے، کچھ بدو لاؤ تو دینا سی اسی بھی طرح آرام نہ رہنے ہاں، رل مل کے وسیع دنیا، تھوڑا جا تم ملائم ہو جا، باقی ٹھیک ہے تو جو کرنا کر، سانو کی طرح پیغمبر وہ نرمی نہیں کر سکیا، وہ اگر وہ نرمی کرنا تو دین سارے کی بنیاد جی تباہ، وہ نرمی نہیں کر سکتا پیغمبر، وہ مشن کی بنیاد ہے جو لے کے آتا وہ جڑ ہے، وہی ختم ہو جائے، دین پھر کی رہ گیا؟ نمازاں پڑھو، سچ بولو، انصاف کرو، یہ کسی کافر لڑن کی وہ کہڑی لوڑ ہے؟ انہوں وطنوں کرنے کی کہڑی ضرورت ہے؟ وہ کافر منوں گا کہ میں بھائی بدماش ہے شریف آ ہوں بھی معاشرے کے اندر برے بندے جڑے انہوں پتا ہوتا اسی برے ہیں یار، چنگے بندے ہیں یہ نہیں گناہ کرتے تو سلام ہی کرتے۔ اللہ پاک فرماؤں یہ 5ویں آیت جو سورہ ہے الانبیاء دی 17واں سپارہ، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیر تو پہلا بھی جدوں بھی کوئی بھی رسول اسی بھیجا الا نوحی الیہ، صرف ایک وحی انہوں کرتے رہے، انہو لا الہ الا انا، کہ لا الہ الا اللہ دی پکار کر دے کہ اللہ تو سوا اور کوئی الہ نہیں، میرے سوا کوئی الہ نہیں، صرف میری عبادت کر، لا الہ الا اللہ جنہوں کیا لڑائی ساری یہ نہیں، لا الہ الا اللہ نہیں ہضم کر دے، آدھے تو بالکل اللہ نو مان، انہوں سجدے کرو نیازاں دے، سانو کی تکلیف، مگر لا الہ الا اللہ نہ کہے، یہ کی ہے میں آگے بیان کروں۔ اگے سورہ الصافات 23واں پارہ سورہ یاسین تو اگلی سورت، اللہ نے اتنے ہی فرمایا کہ دن قیامت دے اسی یہ پیرو جڑے کہ جڑے یہاں دے مرشد ہیں دونوں پارٹیاں کٹھے کھڑے کر لیں گے، جنہاں دے مگر لگے ہیں، جنہوں پیر مندے ہیں، مرشد مندے، وہ بھی کھڑے ہون گے، یہ مرید ہی ہون گے، تے سر سٹے ہون گے۔ اللہ پاک اسے کہو ما لکم لا تناصرون، ہن کیوں نہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے؟ اتنے جی گروہ بنائے سی ساڈے مگر لگے رہو سی بجا کرو مدد راضی ہوں، بل ہم الیوم مستسلمون، فرمایا مدد کی کرنی ہے، سر سٹے ہون، مرشداں دے بھی سر نیویں ہوئے ہونے، انہاں دے بھی ہوئے۔ یہ اگے چل کے پھر اللہ پاک فرماؤں گا، سارا پڑھو سورہ صافات، بھائی سزا کس گل کی مل رہی ہے؟ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، بچے پیر بچے مرید دونوں جہنم دے اندر ہون گے، کسے نو رعایت نہیں ملو۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اسی انہاں مجرماں نال ہوئی سلوک کرائیں، سن لو یہ ذرا رد و بدل نہیں ہونا، انہاں دواں گناہاں نو جہنم دا بالن بناؤ۔ اور گناہ کی انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جرم انہاں دواں پارٹیاں دا ہوئی ہے، میں جدوں کیا جاندا سی نا لا الہ الا اللہ یہ کر جاندا، آدھے نہیں کرنا یہ جیسی مطلب تو لا الہ الا اللہ وہ بنیادی سمجھو معاملہ جہدے تے انبیاء اور ان دے مخالفین دی ٹکر رہی، دشمنی اتنے تے رہی ہے، اور یہ کلمہ جڑا ساری لڑائی دا مٹھ، اس تو ہی اس کلمے کے بارے اللہ دے رسول علیہ السلام نے وہ کچھ فرمایا جڑا کسے بارے کوئی ذکر نہیں جہدے مقابلے۔ میں ایک دو حدیثاں جڑیاں رسول کریم علیہ السلام نے دے بارے فرمائیاں وہ پڑھ دیا۔ ایک تے حدیث پاک ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کئی مسجداں جی نال محمد رسول اللہ لکھا، محمد رسول اللہ ساڈا ہے ایمان ہے جان ہے دین ہے، مگر ایتھے کوئی نہیں افضل الذکر دے نال نہیں، حدیث پاک نہیں کہ انہوں لانا چاہیے، مسجداں دے صرف لکھو افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا ذکر بڑے آ مگر سارا تو اچا ذکر اللہ نو یاد کرنے سب تو اعلیٰ کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اینو پڑھو، یہ ذکر سب تو زیادہ کرو۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ دی روایت۔ اگے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماؤں دے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا قال موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دعا کی یا رب علمنی شیئن اذکرک بہ او ادعوک، اے اللہ مینوں کوئی ایسی شے سکھا جہدے نال میں تینوں یاد کریا کراں یا او ہر وقت میں دعا کراں۔ فقال یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، آخیا موسیٰ لا الہ الا اللہ کیا کر؟ قال یا رب کل عبادک یقول ھذا، کہنے لگے اے اللہ یہ تیرے سارے بندے آندے ہر کلمہ کو مارا چنگا لا الہ الا اللہ لا بچہ بچہ کہنگا، انما ارید شیئن تخصنی بہ، میں تے کوئی ایسی شے پوچھدا ہاں جڑا خاص وظیفہ مینوں دس، وہ مینوں دس ہور نہ کہ دسیا، میں تے وہ منگدا یہ تو لا الہ دس دیتا، یہ تے ساری دنیا پڑھ دی ہے۔ قال یا موسیٰ
اللہ نے آخیا جو ساری دنیا پڑھ دی دی قدر گھٹ گئی ہے نا. لو ان سماوات سبع وعامرهن غیری والارضین سبع وزینا فی کفت ولا الہ الا اللہ فی کفت امارت بہن لا الہ الا اللہ. اللہ نے آخیا موسیٰ ستے آسمان اور جنی مخلوق ہونا چاہیے، ستے زمین ایک پرڑے چ پا دیا اور دوسرے پرڑے چ لا الہ الا اللہ رکھ دیا، تے لا الہ الا اللہ انہاں سارے لے کے چک جاؤ گا. یہ انہاں سارے تو بھاری ہے اس کائنات کی کی. اور اتنے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کس طرح مرکات لکھ دے لأن جميع ما سوى الله تعالی بالنظر الى وجود تعالی کلمات. آندے ساری دنیا وچے نبی ولی فرشتے اور یار جہان سارا جدوں رب ایک پاسے نظر آؤں تے سارے وہ مقابلے پھر کلمات ہوں. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے ہے گے تھوڑے ہے ہی چکنا کی ہے یہاں کا نام و نشان نہیں رہ جاتا. جدوں سورج چمکتا ستارے گم ہو جاتے پھر نہیں نظر آتے انہوں کا نشان تک نہیں نظر آتا. اس کلو شین حالک الا وجہ کیونکہ ہر شے مٹتی جا رہی ہے قدم قدم سے سوائے ذات باری. وہ ہمیشہ تو انہیں ہمیشہ رہنا. یہ پہلا بھی ہے نہیں سی ہوں بھی دن بدن بڑھاپا بیماریاں تھان جاندے ہیں پھر قبر چلے جاندے ہیں معدوم مٹن والے. یہاں کا رب نہ کلا مقابلہ والمعدوم لا یوازن الثابت الموجود. ایک شے ہمیشہ قائم رہنے والی ہے جی مٹن والی وہ کلا مقابلہ کی تولنا ہونا دونوں. وهذا معنى قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث البطاقہ ولا یسکم من اللہ شیء. آدھے وہ حدیث پاک جڑی اللہ نے فرمایا ایک پردہ رکھوں گا تے پہاڑ گناہ دے جڑے دے مقابلے تان اٹھ جان کے اس تو کہ اللہ دے نام دے مقابلے کسی شاید کوئی وزن نہیں ہے. دنیا شاید کوئی شے نہیں. یہ سارا اللہ کا کہو دینا. اللہ نے نبی نو دیتا جہانا تو کیا کرتا مگر رب نال کیوں پاسنگ کر دے رب نال تولنا شروع کر دے. ہم ہر تے ہستن لدار کم ترند کہ با ہستی اس نام ہستی بڑا جن یہاں تو کسی کی ویلیو نہیں کہ جب رب کا نام آئے وہ مقابلے یہاں کا بھی کچھ ہوئے ادو کچھ نہیں گے. بندیاں کا مقابلہ کرنا تو کرو. یہ توحید کا نقطہ ذہن سے بٹھاؤ جس تو پیغمبر علیہ السلام جب علیہ السلام فرماؤں لا الہ الا اللہ. یہ نہیں گل بھی اللہ نو پوجنا ہے بلکہ یہ بھی اللہ تو سوا اور کسی نو نہیں پوجنا. بس لڑائی ہے. ہوں بھی آخو بھی تھی اللہ نو پوجنا دوجے سے پوجتے پھرو سانو ہوراں نو پوجن دیو تھی پہ پوجو یہاں اسی کچھ نہیں آتا. مگر اللہ آتا نہیں اینے سے گل نہیں ختم ہوتی کہ اللہ کی عبادت کرو. نہیں صرف اللہ کی عبادت کرو اور ہور جنیاں عبادت دنیا سے ہو رہی ہیں یہ بھی نہیں بھی تھی انہوں کا زبانی کہہ دینا بھی نہیں ہونی چاہیے. نہیں انہوں نے مٹاؤنا اپنا پورا زور خرچ کر دینا مسلمان نے کہ زمین سے سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں ہوں. ایس لڑائی سی جس انہوں نے آخیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچا سی تو دیانتدار سی تیرے ورگا مکے جمیا ہی کوئی نہیں مگر آ کر لڑائی یہ تو پوڑا پاتا تو آنا سارے بیوقوف رحم کے اور غلط پوچھتے آپ نے فرمایا دے میں بھائی تھی کوئی کمی بیشی نہیں چاہیے. یہ میرے واسطے گل ہی نہیں میں یہ کو ردو بدل کر دیا. یہ ادا ہی دسنی ہے پاویں تے دلوں سے نیزیاں کی طرح لگے نا کہ سوائے اللہ دے کوئی معبود نہیں کسی کو کوئی طاقت نہیں. یہ بعض در بندگی ہے صرف. تو لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی جڑا کیا نا بس جہے کول ہویا انہیں جنت جا بننا پاویں سڑ بل کے کدی جاوے. جہے کوئی نہیں ہونا ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ. شرک کرنے والے تے اللہ نے جنت حرام کرتی ہے. یعنی جنت جان تے نہ جان کا فیصلہ ہی ہے بجے خالص توحید پر لیا تو کدی جان چھٹ جائے گی. تو اور توحید کر لیا کہ تھی دن رات درود شریف دیا کتاباں وڈیاں تے عمرے کیتے حج کرتے جہنم تو تہاڈی نجات ہونی ہی کری. اللہ دے نزدیک تو بڑا جرم ہی کوئی نہیں کہ مالک کائنات دے نال دوسرے شریک کیا دے. شرک نہیں رب برداشت کرتا لڑائی ہے نہیں. اور اتنے میں کتاب کا کہوں گا خریدنے والے اگلی باری لے آؤ تے تقسیم کرن ہر بندہ بندہ ہو اور جنہیں نہیں پڑھی انہوں کھ نہیں لبا توحید گردستہ ہے توحید چھوٹی کتاب ہے اور یہ لکھی زندہ عمر کافی ہو چکی مولانا محمد سرفراز خان صاحب ہے جو بندی عالم ہے گکھا جنہیں حوالے آنا کے لاؤ نماز پڑھ دے دیکھو بت پرست لوگ اے دیکھو قربانیاں کر ختنے کر دے کہڑی جلدی لڑائی ہے توحید لکھے گردستہ ہے توحید ہے. میں نا بندہ بندہ یہ خرید لو 15-20 دی آنی ہے مگر گھر گھر یہ پہنچا دو تاکہ وہ اصل بات معلوم ہو کہ انبیاء دا دنیا کا مقابلہ کس کرتا نماز ہو گیا رولا سی توحید پیغمبر آتا توحید تو بغیر گل نہیں بنی. توحید قبول کرو لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کوئی فلسفہ نہیں کوئی نظریہ نہیں کوئی خیال نہیں بھی دماغ دے کسی گٹھے بٹھا لیا جائے. یہ ایسا خیال ہے جنہوں آدمی دے لون چما اور جب تک کہ پورے جسم سے قبضہ نہ کرے وہ دل سے وہ زبان سے وہ ہاتھوں سے ہونا چاہیے لا الہ کوئی نہیں. میں یہ بھی صاف کہوں گا لا الہ کوئی ایسی گل نہیں کہ آدمی کہے کسی الماری میں رکھے آدمی میرے کو لا الہ ہے جھوٹ بول رہا ہے. ظلم روشن اس ذوق سے اگر ظلمت کردار نہ ہو
ہے مسلمان سے ابھی پوشیدہ مسلمان کا مقام. ایک بار پوچھو رحمت اللہ علیہ داڑھی منا دیکھ کے مرضی کہہ دیں کہ تے پلے دکھے بھی میں تمہیں سارے جانا تھی ساری عمر گزارو وہ دیکھ پھر نہ بولی گئی اتوں تک انہیں دین نو سمجھا نماز نو رو دے گا کون بیان کر سکتا اسرار خودی اور رموز بے خودی تمہیں سبقہ نہ پڑھاتی جائے تو شیخ الحدیث نو پتا لگے قرآن کنوں تھی پڑھیا چھ بھی نہیں صرف کہہ سکتے جب داڑھی نہیں سے رکھی اور پڑھن کی کوشش کر روشن اس ذوق سے اگر ظلم تے کردار اللہ دے نور نال یہ جڑا کردار چندیرا ہے کیریکٹر چندیرا جھوٹ بولتا ہے بری نظر نہ دینا ہے بری گلاں سنتا ہے کمانا حرام ہے پھر کہنا میں لا لا مننا تو نا میرے کو لا لا ہے اگر اس روشنی نال تیرے کردار دا اندھیرا نہیں دور ہوندا ہر پاسے چن نہیں ہوتا تیری زبان سے بات لوگ سنتا کہ نا گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان بولے مسلمان تے پتہ لگے کہ واقعی منن والا کسے خدا کام کرے تے ہر بندہ منے کہ یار یقین ہے میرا رب کو ہے جے کافر تو بھی پہلا نکلے مسلمان تے پھر کہے لا لا ہے غلط بات لا لا جڑا پیغمبراں نے سکھایا اور روشنی کرنا اندھیرا نہیں رہ سکتا روشن اس ذوق سے اگر ظلم تے کردار نہ ہو ہے مسلمان تے بھی پوشیدہ مسلمان کا آگے خود مسلمان بھی نہیں پتا لگا مسلمان کیوں ہوگا آخر تدے ہی اندھیرا ہے ورنہ مسلمان ہوئے قدم قدم تے روشنی رہتا تو لا الہ الا اللہ جنہوں نے فرمایا گیا کہ جنت دی کنجی جہے بارے کیا ہے سارا تو افضل ذکر ہے جی کیا موسیٰ سات آسمان اور زمین دے اندر جو ایک پرڑے چھوڑ کے کلا پہاڑی ہے چھوٹی جی شاید جب ایک آدمی نے سوچ سمجھ کے پورے عزم اور ارادے کا فیصلہ کر رہا بے کائنات کوئی راہ نہیں سوائے اللہ یہ دو اثردار ہونے بیان کی کرا ہر جمع سے نواں موضوع چاہتا میں صرف نچوڑ دسی جانا جنہوں پھیلا لینا تو کام میں کہاں سمجھنا یاد میں کچھ سکھو جا ایک فرد کے اندر تبدیلی کلے بندے نو بدلنا ایک اس معاشرے میں جی لا الہ من والی قوم ہے وہ بھی دو اثر کروں گا دو بندے سے کروں گا ہر ایک سے نہیں ہوں لا الہ نہیں وہ بیج مریا ہوا ورنہ کوئی نہیں بھی زمین ٹھیک ہوئے بیج ہی ستھرا ہوئے پانی بھی دتا جائے موسم بھی ٹھیک اگے کوئی نہ یہ گل ہے کرنے والی کوئی اور بیج سر سک گیا ہے انہوں کون کھا گیا جس کو نہیں اگتا پیا ورنہ لا الہ ہوئے تو دو باتاں ہر بندہ ہے محمد فرض دار ہونی چاہیے اگر نہیں ظاہر ہوئی تو انہوں فکر مند ہونا چاہیے یہی ہے جی حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کسی نے آخیا کہ لا الہ نو جنت کی کنجی کہہ دیتا انہوں نے آخیا کہڑی کنجی ہے جنہوں دندے نہیں ہوں دندانے ہوں دندے والی کنجی لیں گا دروازہ کھول جاتا دندے ٹوٹے ہونے انہیں آخیا دندے کرے کیا عمل ہے اللہ نو من تو بعد کچھ کیتا بھی ہو کہ میرا من کے رہ گیا اللہ ہے گا انہیں نہ کی فرق پہنتا بھائی اللہ نو جنہ منیا سی انہوں چو شاید ظاہر ہونی شروع ہوئی بھائی اللہ نو من کے بندے ہور کچھ دو شاید ایک اندر رضا بالقدر پیدا ہوئی جنہیں اللہ نو من لیا نا لا الہ الا اللہ غم وہ نیڑے نہیں آ سکتا اور دنیا کی کوئی بات نو پریشان نہیں کرتی اگر ایک پریشانیاں ہوندیاں لا الہ تے ایمان ہے نہیں اگر لا الہ تے ایمان ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد یہ بناؤ والا ریٹائر نہیں ہو گیا چلا رہا ہے اور پورے علم نال پوری حکمت نال پوری رحمت نہ چلا اس تو زیادہ کوئی عقل مند نہیں اس تو زیادہ بندیاں دے حق کوئی مہربان اور خیر خواہ نہیں یہ ایمان اور یقین کرنے جائے گا کہڑی گل جی بندے نو ڈراوے یا پریشان کرے ڈردار غمگین ادو ہوتا جب آدھا کام کرتا ہے ایدا نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے سی کیوں ہوا بھائی کیوں آخیا تیرا لا الہ جڑا تھری تے یہ مطلب جہان جڑا ہے بغیر کسی چلاؤ والے تو اپنے آپ چل رہا یہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے تو کہتا بھی غلط ہو گیا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک شخص نے خواب چ رکھا نیک لوگوں سے پوچھا فرمایا 60 سال ہو گئے ایسے تو کھڑا اللہ علیہ کیوں آخیا سی کہ بارش میں جانی سی بارش کیوں ہوئی کہڑا تو میرے سے اعتراض کرنے والا تینوں یہ نہیں عقل بھی نہ آئی بھی جناب میں اس دنیا میں چلا رہا میں جو کر رہا ہوں وہی سب تو زیادہ بہتر اور ٹھیک اس تو پہلی بات ہے کہ آدمی دے باطن میں ایک رنگ چڑھ جاتا وہ اندر سے ایک نور پیدا ہو جاتا کہ جنہوں میں اللہ من لیا اس جہان میں چلاؤ والا اللہ یہ مدبر اور منتظم ہے اور اس کو زیادہ حکیم اور دانا کوئی نہیں وہ کسی بات سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماؤں ہے کیا آدرو اللہ تک جی خدا نو آدر اور منصب مننا ہے کسی گل سے اعتراض نہیں کرنا کیا کام کیوں جب یہ سوال پیدا ہوا اسی ویلے تو خدا نو غلط کیا ٹھہرا وہ اعتراض کرتا کہ اللہ غلط کرتا اے نہیں سی ہونا چاہیے تو مشورے دینے لگ جا اس کو ذرا ہوں میں بھی اندازہ کرا تھی بھی اپنے دلوں ٹوئیے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جڑے دعا کرتے تھے اپنی واسال کر رضا بادل جب تیری طرفوں کوئی فیصلہ ہو جائے تقدیر جاری ہو جائے پھر میرے دل میں دولت دے دے کے اس سے خوش ہو یہ پیغمبر دولت منگتا رہا
اور ایڈی وڈی دولت ہے جنہوں یہ حاصل ہوگی اس دنیا کا سب تو بڑا سلطان اور سب تو بڑا بادشاہ، ورنہ خزانے دے مالک ساری عمر پچھتاؤندے آ، کردے آ، روندے آ، غم اور پریشانیاں پھسے انہوں کبھی سکون نہیں ملتا۔ سکون کد نہ ملے؟ یہ آدھا ساری مرضی نہ دنیا چلے، مرضی اللہ بھی چلنی ہونا تو وہ جو رب نے چاہنا، وہ رب کے چاہ تو کئی ہے جی مینوں نہیں پسند ہونی، میرا ہی چاہ کچھ ہور ہونی، میں ہو جاتا نہیں ہویا۔ ہوں اتنے لا الہ منگتا بھائی جے تو لا الہ مننا نا صحیح مان ہے جس کلمے کا تینوں پتا تے تیرے اندر اعتراض اور جڑا نا گلا ہے کدی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ ایک تے اثر ہونا چاہیے باطن دے اندر کہ قضائے الہی دے نال جو صادر ہو رہا، اللہ دے حکم نال جو فیصلے ہو رہا، تو تے مطمئن اور راضی ہے گا؟ پوچھا ارے وہ دولت ہے جنہوں اللہ پاک آدھا دن قیامت میں آواز دوں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، آ جاؤ لوگ جڑے ہر حال میرے تے خوش رہے، مصیبت آئیاں تد انہوں گرا نہیں ہوا، میں انہوں نے خوشحالیاں دیتی تو آفرے کوئی نہیں، انہوں نے پیٹاں افارا نہیں ہوا، متکبر نہیں بنے، ہر حال تو یکساں رہے، انہوں کا ایک ہی لیول رہا، جے نعمت ملی تد بھی چکے رہے، جے مصیبت آئی تد بھی انہوں نے سجدہ کیا کہ اللہ جو کچھ تو کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ انہوں نے آواز پہنی ہے اور اللہ پاک نے فرمایا ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جاؤ آج مڑ کے اس رب دی عدالت جس سے تسی خوش رہے ہو، اج تواڈے خوش پہلا کیا راضیہ تسی خوش رہے جے، میں ویکھ لیا دنیا بے ہر ہار تانوں رگڑے لگے مگر تسی ناراض کدی نہیں ہوئے، کدی بڑی گل۔ مالک نے آخیا راضیہ تسی خوش ہی رہے، تواڈے پتر مر گئے، تواڈے کارخانے تباہ ہو گیا، تانوں گھاٹا پی گیا، تانوں بیماریاں آئیاں، تساں گلا نہیں کیتا، تسی آخیا جڑا کر رہا اس تو زیادہ بہتر۔ سرے نیاز بباعد نہاد و گردن تو کہ آنچ حاکم عادل کند ہم عادل، سر نیوے کر چھڈے تے خوشی نہ نعرے مار دے رہے جو حاکم عادل کر رہے عادل ہی کر رہے، وہ کو غلط کر رہے۔ ہوں دیکھو کہ لا الہ ہے گا پلے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے نا میں نے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے کرہ واللہ کی شمشیر سے خالی ہے۔ اے مسلمانوں میں دیکھ رہا تمہیں سارے پھوڑ کے نہ تے عالمہ کو لا اللہ نہ تے کرہ واللہ صرف صورت ہے کتنے آ اخلاص تیرا رب منگتا، کیوں گرے اور شکایت تھوڑے دلوں اندر، کیوں ہر کوئی رو رہا تہ نہیں ہونا چاہیے ہے، کیوں نہیں خوش ہو کے آتا الحمدللہ ٹھیک ہو۔ اور کتنے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے فرماؤں دے میں کبھی نہیں پریشان ہوا کہ سویرے میں اٹھنا تو تندرست ہیں یا بیمار ہیں، میں نے اس بارے کبھی یہ فکر بھی نہیں ہوا، کبھی یہ فرق بھی نہیں محسوس ہوا آج میں بیمار ہوں، کیونکہ میں سمجھتا کہ اگر میں بیمار ہوں یا تندرست میرے کی پتا ہے نا تو کہڑی حالت میں رہی میرا کر رہا ہو بہتر کر رہا۔ اس تو ایک تے باطن دے اندر لا الہ جڑا نور و نور ہو جاتا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے مرشد من وچ لائی، سلطان باغ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے نا میرے پیر نے میرے استاد نے عالم نے جدوں میرے دل تے بوٹی لا الہ دی لاتی، الف اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے مرشد من وچ لائی، نفی اس بات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر گئے، جدوں لا الہ دی نفی کوئی نہیں ہو اس دنیا کچھ بھی کردا، کئی نہیں چلا رہا جڑے تو آنا یار وہ چلا جاتا سنی فیصلہ ہو رہا نہیں، اتنے کئی عدالت نہیں کئی کورٹ نہیں، ایک ہی عدالت ہے فیصلے صادر ہوں، نفی اس بات دا پانی ملے ہاں ادھر نفی کہ اور کوئی نہیں، ادھر ہاں کہ صرف ایک ہر لگے ہر گئے، اندر بوٹی مشک مچایا تو جہاں پھلن پر آئی، جب پھول پہ ہی پھر کلمے دے پھول نکل آئے اندر خوشبو خوشبو جیوے مرشد باؤ جنہیں بوٹی لائی ہو اس تو جب یہ پھلاں سے آؤں نا خوشبو آدیاں، اور دکھی بندے سادی رحمت اللہ علیہ فرماؤں کہ لوگ گئے ایک ایسے شخص کو جنہوں دیکھا کہ انہوں چیٹے نے کٹیا سی، وہ ناسور بن چکا ہے، زخم ٹھیک نہیں ہوا، ہر پیٹ بہندی سی، خون بہندا، مکھیاں بہندیاں، لوگ گئے تو اللہ کا بندہ شکر کر رہا، انہوں نے آخیا تو کس نعمت کا شکر ادا کر، ایڈا دکھی ہو کہ تو بلا تیرے کی نام ہے رب کا جڑا شکر کر رہا، انہیں آخیا شکر ہے نعمت گزارم کہ بمصیبت گرفتارم نہ بماسی، میں اس گل کا شکر کر رہا کہ مولا ایک تکلیف جسمانی ضرور ہے مگر میں کسی گناہ مبتلا نہیں، تو میں نے گناہ تو بچایا ہوا اپنی بندگی رے با، یہ تھوڑا تیرا نام ہے، جے دکھ بھی ہوں نال برے کماں ہوں دین بھی گیا سی دنیا، الحمدللہ میرے کو دنیا نہیں مصیبت ہے ضرور مگر میں کسی معصیت اور نافرمانی مبتلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، دیکھا کوئی بیماری نہیں سی جی اس بندے چ نہیں سی، کوڑی سی، اکھاں تو انا سی، ہاتھاں پیراں تو لولا سی، آپ نے دیکھے شکر کری جانا، کہنے لگے او اللہ دے بندے کیڑی مصیبت رہ گئی ہے جی رب نے تیرے سے اتاری نہیں، تو کاہدا شکر کر، کہنے لگا اے روح اللہ نے مینوں اس لعنت تو بچایا جس بہت دنیا پھسی، کہنے کیڑی، کہنے لگے لوگ کافر رہے اللہ نو نہیں منتے، بناؤ والے تے منکر ہویا، میں دکھی ضرور ہے مگر الحمدللہ اللہ نو مننا وہ نام لے رہا،
آپ نے فرمایا بھائی کمال ہے تیری، وہ ہاتھ پھیرا لا کے دعا کی، سارے زخم ٹھیک ہوئے، رب نے تندرست کرتا اور آپ دے شاگرداں شامل۔ ہم نے تیرے جا بندہ تو سچا موتی، تو فرمایا لا الہ الا اللہ تو آنا ہے، 7 آسمان 7 زمین ہوئے پہ جاندے بھاری ہوندا اس پاروں، تیرے دل دے اندر ایک ایسا خزانہ آ گیا جہدے نال دا خزانہ کانا جھینی سمندر دی تہ جھینی بادشاہ دے خزانے انہاں نوں نہیں لبدا، یہ ساری عمر تکے کھاندے تے پچھتاوندے تے کردے مردے، مومن نوں نصیب ہو جاندی چاہے جدوں من جاندا کہ جو کچھ اس کائنات ہو رہا اللہ دے حکم نہ ہو رہا، اور اللہ کسی مشورے دا محتاج نہیں، بے آدمیوں نوں صلاح دے بیاہ نہیں سی ٹھیک ہے ہونا چاہیے سی غلط ہے، اللہ من کے یہ گلاں دا توکی کوئی نہیں، اس تو بھائی باطن دے اندر نور چمک اور یہ ظاہری پھر اثر کی ہوں ایک باطن دی بات کے اندر اطمینان سکون رضا بالقضاء، مگر یہ اندر ہی نہیں نہ کر رہی، یہ تقدیر سے خوش ہونا، مگر اللہ تعالیٰ نے بندے نوں تانوں پتہ دوسری شیاں دی طرح جکڑیا نہیں بنایا، آسمان ہے زمین ہے سورج چاند ہے جسماں دے لحاظ نال ساڈے نال کروڑاں گنا وڈے، مگر بے بس ہون تے بیچارے جکڑے ہوئے پردے، یہ اپنی مرضی ذرا نہیں کر سکتے، جہاں راہ تھا نہیں چلایا جس رفتار سے چلایا چل رہا ہے بے بس، مگر مینوں تانوں رب ایک ایسی شاید دے بیٹھا جڑی جدوں دین لگا تو فرشتیاں تو آئی کہ زمین فساد کروں گا خون ریزیاں کروں گا، تو پھر مختار بناؤ لگا کہ اپنی مرضی نہ چاہے چنگے کام کرے تے یہ اختیار رب نے اس کائنات دتا سی انہاں چیزاں فرشتیاں کیا ہے خطرے دی گل ہے، اللہ پاک جدوں مرضی تے گل ہوئی کی پتا چنگا کام کرے یا برا، جدوں مرضی ہونی ہے اللہ پاک نے نہیں آخیا بنی ادا ہونی، پتہ رب انہوں تو زیادہ سی ہونی اور ہوئی، زمین پر دیتی فساد نہ، مگر اللہ پاک نے فرمایا جڑے وچوں نکل آئے نا لا الہ الا اللہ منن والے جنہاں دے ظاہر تے وہ باطن دی گل ہن ظاہر کہ ہاتھ تھپڑ مار سکدا کسی غریب نو جو اسے ہاتھ میں کسی بیوہ دی گٹھڑی چوک کے سر تے رکھ کے اس دے گھر پھسا سکدا،